نہیں ہوتا. جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جن کی نسل میں انبیاء کرام جو پورا خاندان نبوت کا ہے. وہ یوسف علیہ السلام کن کن مقامات سے گزارے. پہلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد اس زہریلے کنویں سے وہ نکالے گئے. جنگل میں کوئی نہیں تھا جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. اس وقت ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے ڈول ڈال کر کے نکال لیا اور پھر لے کر کے گئے. یہاں سے کنویں سے تو نکالے، لیکن آگے کی زندگی کیا ہے؟ مصر کے بازار میں لے جا کر قافلے والوں نے بیچ دیا. یوسف علیہ السلام پھر خریدے گئے. کس کے ہاں؟ عزیز مصر، بادشاہ مصر کے گھر میں. اور وہاں پر زلیخا آپ پر فدا ہوئی. پھر آپ پر الزام بھی لگایا گیا، اور اس الزام کی بنیاد پر آپ کو جیل بھیجا گیا. اللہ کے نبی کے دامن پر پیوند تو ہو سکتا ہے، دھبا نہیں ہوتا. کسی گناہ کا تصور بھی وہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے، لیکن بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے آپ کو جیل بھیجا گیا. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جیل جب گئے وہ نبی ہو کر کے، اور اس کے بعد دن کٹتے رہے. دن کیسے؟ ہفتے، ہفتے کیا مہینے، مہینے کیا سال. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 7 سال گزر گئے. جب کبھی کسی انوسنٹ کو، بے قصور آدمی کو تکلیف دی جاتی ہے تو اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے، اور جرم کی وجہ سے جب کوئی تکلیف میں آتا ہے تو کمپرومائز کر لیتا ہے. میں ایسا غلطی کیا تھا، مجھے یہ جھیلنا پڑ رہا ہے. لیکن جس کا جرم ہی نہیں، نہ کردہ گناہ کی سزا جب دی جاتی ہے، بندہ بہت بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے. توکل کیسا تھا، یقین کیسا تھا، صبر کے ساتھ نکالے. لیکن ایک بہت پیاری بات ہمیں ملتی ہے میرے عزیزوں. وہاں قیدی اور بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا. وہ خوابوں کی تعبیر سچی سچی بتاتے تھے. خواب کی تعبیر ہوا کرتی ہے، جو بھی خواب دیکھتا ہے آدمی اس میں اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. تو 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا. یہ قرآن پاک کے سورہ یوسف میں پورا موجود ہے، 12ویں پارے. 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، اپنا اپنا خواب انہوں نے بیان کیا یوسف علیہ السلام کو. ایک قیدی نے دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں رکھ کر کے لے جا رہا ہے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. دوسرے نے دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ کر کے اس کے رس پی رہا ہے. تو انہوں نے بتایا یوسف علیہ السلام کے پاس، ایسا ایسا ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں دونوں کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن اس میں سے ایک بندہ، اس سے آپ نے کہا تو وعدہ کر کے میرا بھی کام کرے گا، میرا بھی ایک کام ہے تو کرے گا. 7 سال گزر گئے تھے. جو بادشاہ مصر تھا وہ بھی بدل چکا تھا. جس نے قید میں ڈالا تھا وہ ختم ہو گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، جو بھی آیا، لیکن حکومت بدلی ہوئی تھی. تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ایک قیدی سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا کام تو کرے گا. اس نے کہا ہاں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا. تو سنو، تعبیر یہ ہے، جس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی اور کوے کھا رہے تھے یا پرندے کھا رہے تھے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تجھ کو موت کی سزا سنائی دے. وہ غمگین تھا. دوسرے سے کہا تو انگور کے رس نچوڑ کر پی رہا تھا، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تجھ کو رہا کر دیا جائے، تو آزاد ہوگا. اور تجھ سے ہی میرا کام یہ ہے کہ آزاد ہو کر جائے گا تو تو موجودہ وقت کے جو بادشاہ ہے، شاید اس کی فوج میں شامل ہو جائے یا اس کے سپاہیوں میں، وزیروں میں. تو میری یہ بات اس تک پہنچا دینا، پچھلے 7 سالوں سے بے گناہ بے قصور ایک قیدی اندر ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے. اس نے کہا بالکل، اگر میں چھوٹا تو آپ کا ایک کام ضرور کروں. سنیے بات، چند دن نہیں گزرے تھے کہ اس ایک قیدی کو موت کی سزا ہو گئی. اس کو موت کی سزا سنائی گئی اور پھانسی ہو گئی. دوسرا یہ جو قیدی جس کو آپ نے رہائی کی خوشخبری دی تھی، اس کی بھی رہائی کی خوشخبری آ گئی، وہ آزاد ہو گیا. لیکن قرآن پاک میں ہے، آزاد ہو کر جب جاتا ہے آدمی تو پچھلا بھول جاتا ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. کیا جیل کے دوست کون تھے، کیا تھے، کچھ پتا نہیں.
اور آدمی تو یہ سوچتا ہے دوبارہ کبھی ادھر کے دروازے کو بھی نہ دیکھو. آیا اور بھول گیا. یوسف علیہ السلام نے جو کام دیا تھا وہ بھول گیا. یہاں تک کہ قرآن میں اللہ فرماتا کئی سال گزر گئے. 1-2 دن نہیں، سالوں گزر گئے. اور وہ بادشاہ کی فوج میں شامل تھا یا بادشاہ کے مصاحبین میں شامل تھا، قریبی لوگوں میں. ایک زمانے کے بعد مدت ہوئی اور اس وقت سوچیے آپ کتنا وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا